बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। از مذہب رفاظ و خوارج بیزار من کے سنی دوستدار چار یار بڑی خوشی ہوئی پیر صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب نے جو اعلانیہ طور پر سرعام ڈنکے کی چوٹ پر عقیدہ اہل سنت بیان کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں ذرا بھی شک کرنے والا سنی نہیں، وہ خارج اہل سنت سے کسی بھی صحابی پہ زبان چلانے والا، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں، وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، اور سارے آج کے پیر مولوی مل بھی جائیں تو کسی صحابی کی جوتی کی جو خاک ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو حضرت نے دو اشعار پڑھے، ایک صدیق اکبر کی افضلیت پہ تھا، اس کا منکر اعلیٰ حضرت کے نزدیک، حضرت مجدد الفسانی کے نزدیک، میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم کے نزدیک افضلیت صدیق اکبر کا رائی برابر بھی منکر رافضی ہے، سنی نہیں ہے۔ دوسرا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کے متعلق، اس پر ہمارا وہی موقف ہے، اور ہمارا اگر ہم اہل سنت پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہی موقف ہونا چاہیے جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے کہ اہل بیت کی بات آئے تو وہ قرآن کے پاروں کی طرح معتبر ہے، سمجھ آئی؟ اور حضرت معاویہ سمیت ایک بھی صحابی کا منکر جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، سمجھ میں آگئی؟ یہی اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، یہی ہمارا موقف ہے۔ اب کوئی پیر صاحب اس موقف پہ نہیں تو وہ پیر نہیں ہے، کوئی عالم اس عالم پہ نہیں، علم اس بات پہ متفق نہیں تو سارے پیر اور مولوی اکٹھے ہو جائیں تو کسی ایک صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ کوئی نعت خواں اس موقف پہ نہیں تو اس کو چننا چھوڑ دیں، سمجھ آگئی؟ یہ دو اشعار دوبارہ آپ کے اس بیان اور اس اعلان پر عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرنے پر ہم دل کی تھا گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کرے سارے پیر ایسے ہی کریں، اللہ کرے سارے آستانے ایسے ہو جائیں، لیکن آج کل ہو ایسا گیا ہے کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے یہ تھا دنیا کی لوگوں کی تربیت کے لیے، ان کو دین کی طرف لانے کے لیے، سنی بنانے کے لیے۔ آج کل یہ خانقاہی نظام تباہی کا نظام بن چکا ہے، اور یہ لوگ اب بزنس مین ہیں، یہ ان کا تجارت اور کاروبار بن چکا ہے۔ جو جہل رافضی اور بد کردار ہے وہ قبضہ جما چکا ہے اپنی خانقاہ پہ، اور ہمارے سنی بولے والے وہ اسی عقیدت میں جاتے ہیں، یہ ہمارا پیر خانہ ہے، ہمارا باپ ہمارا دادا اسی آستانے کا مرید تھا، تو وہ اس عقیدت میں گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے ایمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو میں علماء اہل سنت مفتیان کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس وقت متفقہ طور پر یہ اعلامیہ جاری کریں اور یہ فتویٰ جاری کریں کہ اس وقت خانقاہی نظام، فقط خانقاہی نظام جائز نہیں رہا، بلکہ وہ خانقاہی نظام، وہ خانقاہ پر بیعت ہونا جانا جائز ہے جہاں درسگاہی نظام ہے۔ خانقاہی نظام اس وقت ختم، وہ ایک وقت تھا، ہر دور کا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ اس دور میں خانقاہی نظام یہ بزنس کا نظام، کاروبار کا نظام اور عقیدے کی تباہی کا نظام ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا تمام علماء اہل سنت جاگیں اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پر ہمت کے ساتھ رب رسول کی مدد حاصل کرتے ہوئے اور صدقہ پنجہ چاراں کے ساتھ ہمت کریں اور یہ ایک مہم جاری کریں، پوری مہم جاری کریں کہ خانقاہی نظام اس وقت جائز نہیں، بلکہ خانقاہ کو درسگاہ میں بدلا جائے۔ جس خانقاہ کے اوپر درسگاہ ہے، دین کی اشاعت ہو رہی ہے، عقیدہ اہل سنت کا دفاع ہو رہا ہے، وہ خانقاہ جائز ہے، اس پیر کی بیعت کرنا جائز ہے۔ اور جس خانقاہ پہ درسگاہ نہیں ہے یا عقیدے کے خلاف چلے جا رہے ہیں، بالکل نام لے کر اس وقت سرچ کی جائے، تحقیق کی جائے کہ کس کس آستانے پر۔ ہر عالم اپنے علاقے کی جو آستانے ہیں ان کی پوری جو ہے وہ معلومات دیں، انفارمیشن دیں کہ اس وقت ہمارا جو آستانہ ہمارے علاقے میں، ضلع میں فلاں آستانہ، وہاں یہ نظام ہو چکا ہے، اور اس طرح پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی آستانے ہر صوبے کے، پوری ان کی ڈیٹیل دی جائے کہ فلاں اس وقت آستانہ گمراہی کے گڑھے میں گر چکا ہے، وہاں کی بیعت ہونا اور وہاں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اس وقت خانقاہی نظام کو درسگاہی نظام میں بدلا جائے، اور جس آستانے پر اس وقت دین کا کام ہو رہا ہے، یعنی پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین کا کتنا خادم ہے، اہل سنت کے عقیدے کا دفاع کرتا ہے، ابوبکر صدیق کی افضلیت کی بات کرتا ہے، حضرت معاویہ کا دفاع کرتا ہے، محبت اہل بیت کی بات کرتا ہے، اس کی بیعت ہونا جائز۔ اور جو ایسی بات نہ کرے، صرف سال بعد قوالی سنا دے، دورے کر لے، جیب بھر لے، اپنا کام کر لے، نہ مدرسہ، نہ تبلیغ، نہ اہل سنت کے عقیدے کی اشاعت، وہاں جانا بیعت کرنا جائز
نہیں ہے۔ ہر مرید اپنے پیر کو چیک کرے، مت اسے نبی رسول سمجھے، مت معصوم سمجھے۔ یہ آج کے پیروں نے ہمیں عقیدہ نہیں دینا، بلکہ عقیدہ اہل سنت پہ چلانا ہے انہوں نے۔ جو نہ چلائے، نہ عقیدہ دے، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر کی شکل میں شیطان ہے۔ اس لیے اس آواز کو، اس مہم کو، اس رائے کو عام کیا جائے۔ تمام علماء کرام، جس طرح کہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا تھا آج سے 40-50 سال پہلے۔ اس وقت اتنی ابتر حالت ہو چکی تھی۔ آج کل خانقاہوں کا کیا نظام ہے؟ مفتی صاحب نے 40-50 سال پہلے یہ اس خطرہ جو ہے اس کو بھانپ کے انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سنی بحر قوالی و رس، سنی بحر قوالی و رس، نجدی بحر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ۔ یہ حالت ہے کہ آج کل سنی کی پہچان صرف عرس ہو گیا ہے، خانقاہ ہو گئی ہے، پیری مریدی ہو گئی ہے، تصنیفات، درس، یہ سارا کام دیوبندی کر رہے ہیں، بعد عقیدہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کل جو پیر کی پہچان ہے وہ دین کا خادم ہونا ہے، عالم دین ہونا ہے۔ لہٰذا خانقاہوں سے ہٹایا جائے، درسگاہوں کی طرح عوام کو لایا جائے۔ ہر مولوی، ہر پیر، ہر امام کو پیر ہونا چاہیے۔ اگر آج کا امام مسجد، خطیب، پیر جو صحیح العقیدہ، جو رضوی، جو اعلی حضرت کا غلام ہے، اگر وہ پیر نہیں ہے تو کوئی پیر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت کے جو علماء مفتیان کرام، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، میں تو طالب علم ہوں، گزارش کر رہا ہوں، میری اس گزارش پہ غور و فکر کیا جائے، میری بات جو صحیح ہے اس کو آگے پھیلایا جائے، اس کی تصدیق کی جائے، اور جو بات صحیح نہیں وہ میری اصلاح کی جائے۔ افضلیت صدیق زندہ باد، حب علی زندہ باد، دشمن معاویہ مردہ آباد کی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو قیامت تک اس طرح کے عقیدہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو خناس ہیں، خناس کے وسواس سے اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔